گزشتہ 3 سال، پونے 3 سال سمجھ لیں، 9 اپریل سن 2022 سے لے کر آج تک، یہ 3 سال پاکستان کی خوش قسمتی کے سال ہے۔ کیسے؟ پیراڈاکس ہے نا، کس قدر پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ، تو اندوناک ترین، بدترین، یعنی پوری قوم کو شیب ابی طالب میں دھکیل دیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ خوش قسمتی ہے۔ یہ مورخ آپ کو بتائے گا، ہم تو خیر طفل مکتب ہے، ہم تو طالب علم ہیں تاریخ کے، مورخین بتائیں گے۔ کل کا ابن خلدون آپ کو بتائے گا کہ یہ 3 سال آپ کی تاریخ کے بہترین سال ہے۔ دیکھیں، جیسے آزمائش اور سزا میں فرق ہے نا، جی، کہ اگر آپ اپنی آزمائش سے کچھ سبق حاصل کر لیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے، بالکل، اگر نہ حاصل کریں تو یہ آپ کی سزا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم کیوس میں پڑ جاتے، جلاؤ گراؤ شروع کر دیتے، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے، ملک ستیہ ناش ہو جاتا، برباد ہو جاتا، جو کہ نہج پہ پہنچ چکا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری سزا آتی ہے۔ لیکن جس طرف حالات جاتے آپ کو نظر آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا صلح کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی، بھئی بہتری اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس کی بات کریں، آپ حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کریں۔ بعض لوگوں کو تو بہت کھلتا ہے نا کہ حالات بہتری کی طرف کیوں چلے گئے، یہ تو بہت برا کر رہے ہیں، یہ تو تباہ کر رہے ہیں، یہ تو ملک تو برباد رہنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بربادی پر تھرائیو کرتے ہیں، جیسے بعض جرمز ہیں وہ بیماریوں پر بہت پلتے ہیں، بہت زندہ رہتے، بہت خوش رہتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، تو یہ وہ جرثومے ہیں، یہ وہ فیٹل جرمز ہیں جو ہمارے جسد قومی میں ناسور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ سچویشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ اس میں عمران خان کا میجر رول ہے، نہ اس میں عاصم منیر کا میجر رول ہے، نہ زرداری، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، اور شہباز شریف کا تو خیر شمار قطار ہی نہیں نا، اس کا تو تذکرہ بھی فٹ نوٹس میں آئے گا۔ یاد رکھیے، لوگ کہیں گے کہ شہباز شریف ایک ایسا کیریکٹر ہو گزرا ہے جس کی زندگی کا ہائی لائٹ یہ تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھایا۔ یعنی کوتا قد ہونے کا اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عام سی گاڑی کی ڈگی میں فٹ ہو جائیں اور جہاں مرضی چلے جائیں۔ دس از واٹ ہی ہیڈ بین ڈوئنگ۔ یہ واحد لینڈ مارک ہے، یہ واحد ہائی لائٹ ہے اس کے کریئر کی۔ افسوس ہوتا ہے، میں گئے وقتوں میں اسے اپنا دوست بھی کہتا تھا، میاں صاحب یو آسکڈ فار اٹ، ہم نے تو نہیں آپ کو مشورہ دیا تھا نا یہ۔ اچھا جناب، تو اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوش قسمتی کے 3 سال تھے، یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا ہے نا، آپ کہیں گے جی آفتاب صاحب آپ خوش قسمتی کہتے ہیں، آپ ذلہ شاہ کو بھول گئے، آپ اس مار دھاڑ کو بھول گئے، اس ذلت کو۔ لوگ اب تک جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور بھائی قوموں کی زندگی میں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ٹریجڈی نہیں ہے، یہ کامیڈی ہے۔ آپ نے قربانی دی، اپنا حصہ ڈالا، آپ کے بچے انجوائے کریں گے، آپ کے بچے فخر سے بتائیں گے کہ ملک آج، یعنی یہ ہو سکتا ہے 20 سال بعد بتا رہے ہوں کہ ملک آج جہاں کھڑا ہے، آج جو ہم ساؤتھ کوریا کی ٹکر کا ملک بن چکے ہیں، تو اس میں میری ماں کا، بہن کا، بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے۔ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، اس کے رنگ آپ خود بھر لیجئے۔ میں ایک خاکہ ڈرا کرنے لگا ہوں کہ یہ 3 سال آپ کو کیا دیکھے گئے۔ ایک ایسا شخص جو دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ایک ایسا شخص جو بہت بہادر ہے، ایک ایسا شخص جو بائی برتھ ایک پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو بلا کا فائٹر ہے لیکن اسے سیاسی داؤ پیچ نہیں آتے، اسے کسی نہ کسی وہیکل کی ضرورت ہے۔ اگر نہ یہ پچھلا ملٹری سیٹ اپ ہوتا نا، میں حسن نثار کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں، میں ہارون رشید صاحب کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس سیٹ اپ کے تحت اگر عمران نہ آتا نا اقتدار میں، تو آج عمران کسی شمار قطار میں نہ ہوتا، وہ بیچارہ اپنے ہسپتال کے جھنجھٹوں میں سے ہی نہ نکلتا، پاکستان ایک بہت بڑے کیریکٹر سے محروم رہ جاتا۔ اس کا ایکسپوئر ہوا ہے، جیسے ڈیبٹ ہوتا ہے نا، جیسے فرینچ سوسائٹی میں، جیسے کسی بھی سوسائٹی میں کسی کی اناگوریشن ہوتی ہے، تو عمران کی اناگوریشن اسی طرح ممکن تھی۔ سکہ رائج الوقت یہی تھا، یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ وہ ایک دراز قد کا قد آدم
اس کا فیچر تھا، اس کی شخصیت تھی، اس کا پاسچر، اس کا پرسونا، اس کو دیو قامت کر دیا ہے ان 3 سالوں نے. وہ لارجر دین لائف ہو چکا ہے، پہاڑ صفت ہو چکا ہے. اس کا حوصلہ پہاڑ صفت تھا، لیکن اس کا سیاسی قد بہت، اس کا اوور آل ایک جسہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کر دیا ان 3 سالوں نے. کیونکہ ان 3 سالوں میں اس کی آزمائش ہوئی، وہ اس آزمائش پہ پورا اترا، اللہ نے اس کے اوپر عنایت کر دی. اس کے اوپر نہیں عنایت کی، ہم پہ کی ہے. یہ عنایت نہ ہوتی اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہ کر سکتے، جیسے ہم نے دریائے سندھ کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا، آج تک نہیں کیا، وہ سوکھ گیا بیچارہ. تو عمران خان کو اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، اور میں جس عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی. جتنا مرضی کہتے رہیں یہ ینگسٹرز جو سینے چڑھا چڑھا کے خم ٹھونک ٹھونک کے اسے کہہ رہے خان آ، اور یہ پنجابی فلموں میں ہوتا ہے، لالے سدھیر کے آنے پر اس کے ہاتھ میں سٹین گن پکڑاتی ہے ماں یا بہن کہ بھون ڈالو ان سب کو. ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا اس نے کرنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اسے کرنا چاہیے نہیں. یہ پاکستان ہے بھائی، پاکستان کو بنانا ہے ہم نے. انصاف اور قانون کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن جس نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، قانون دان ہو کر، منصف ہو کر، ان لوگوں کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا. اللہ کرے وہ وقت آئے، عمران نہ لائے، کوئی نہ کوئی لائے، قاضی فائز عیسیٰ جیسوں کو کٹہرے میں آنا ہی آنا ہوگا. اور یہاں سے اگر بچ نکلے تو ایک کٹہرا تو ایسا ہے جہاں سے بچا نہیں جا سکتا. چنانچہ یہ پہلی اچیومنٹ تھی، یہ پہلا لینڈ مارک تھا ان 3 سالوں کا. نمبر 2، ایک بہت بڑا المیہ جو ہو سکتا تھا اس قوم کے ساتھ. ویسے تو اس قوم کے ساتھ ہم نے ٹکا ٹکا کے مذاق کیے ہیں، ایک مخول ہوتے ہوتے رہ گیا کہ بلاول لارجر دین لائف بننے جا رہا تھا، وہ بیچارہ ایکسپوز ہو گیا. دیکھو اس کی جمہوریت کی کلئی اللہ تعالیٰ نے کیسے کھولی ہے، اس کا بھانڈا بیچ چوک کے کیسے پھوڑا اللہ نے، کہ تم نے 26ویں ترمیم کا ساتھ دیا، تم نے ہر وہ کام کیا جس کے اگینسٹ تمہارا نانا اور تمہاری والدہ پیش رہے. تم نے ثابت کیا کہ تم بلاول بھٹو نہیں ہو، بلاول زرداری ہو. یہ دوسرا لینڈ مارک تھا، کوئی مانے یا نہ مانے. تیسرا ایک اور بڑا فیکٹر، مریم نواز فیٹلی ایکسپوزڈ. بڑی تیاریوں میں تھی وہ بھی بیچاری. کوشش تو ہوتی ہے ہر بادشاہ کی کہ اپنی اولاد میں سے کوئی ولی عہد چنے، تو ولی عہد یہی تھی، یہی بنتی تھی. موسٹ سینسیبل تھی بقول والد صاحب کے، اور یہ انہوں نے مجھے خود کہہ رکھا ہے، خود بتایا کہ میرے خیال میں شی از دا موسٹ سینسیبل. اس بات کو 10 سال ہو گئے، اس وقت اس سیناریو کا کسی کو نہیں پتا تھا. تو اس سیٹ کے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب الگ سے چھائی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اباؤٹ ہز اون سن، ایلڈسٹ سن. الحمدللہ، اب اس پہ صرف الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتہائی حسین قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان جیسوں کے بارے میں کہتے ہیں مت بولنا ورنہ پہچانے جاؤ گے. یہ بیچارے بول پڑے اور پہچانے گئے، تو خوش قسمتی نہیں تھی یہ 3 سال، تو اور کیا تھا، آپ کو قیامت تک پتہ نہ چلتا. آگے آئیے. شہباز شریف ہمیشہ کے لیے متروک ہو گیا. اس بات کا ہمیں اندازہ بہت پہلے تھا، لیکن ہم کون ہیں، چند لوگ جو میٹر ہی نہیں کرتے. نکار خانہ ہے ہمارا ملک، اور ہم توتی ہیں، ہماری آواز کون سنتا. اب آ کے پورا نکار خانہ جان گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں nothing is as dead as yesterday's newspaper. میں سمجھتا ہوں nothing is as discarded as a prime minister like شہباز شریف. He's a discard. اینڈ میاں صاحب یو آسک فار اٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی نے آپ کو ڈسکارڈ نہیں کیا، اور اللہ نے آپ سے آخری حرکت کیا وہ کروائی ہے، وہ جاپان سے جو او کر کے آپ دس واز یور لاسٹ اننگز، دس واز یور سوان سانگ. آپ کو لوگ آخری شاٹ سے او سے یاد رکھیں گے. یہ آپ نے دراصل اپنے لیے، اللہ نے نا یہ احتجاج آپ سے کروایا کہ میں ارباب بست و کشاد کے سامنے او کر کے بتاؤں کہ میں اپنا آپ برباد کر لے، تو تسی میں اس طرح متروک کر رہے ہو یار، اس طرح تو نہیں ہوتا. تو بھائی صاحب اسی طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آگے آئیے. 5واں جو ہے چوتھے کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ ہے، میں وہ پڑھوں گا. یہ چوتھا ہے شہباز ہمیشہ کے لیے متروک، اور 5واں ہے نواز ہمیشہ کے لیے مایوس.
افسوس یہ کہ اللہ نے ان کا آخری چیپٹر بھی لائف کا، پولیٹیکل لائف کا یوں سمجھیے، وہ اس قدر اندوناک کر دیا، اور اس کے اوپر کس چیز کی دویز طے چھائی ہوئی ہے؟ لالچ اور خوف کی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ میاں صاحب آپ کو استعمال کیا گیا ہے، یہ جو ڈرپوک شکایتی ٹٹو تھے نا، جن کا جینا حرام کیے رکھا ہے عمران خان نے اور شہزاد اکبر نے اور جنرل فیض نے، وہ سب کے سب یکجا ہو کے انہوں نے ٹیم اپ کیا اور ایک اچھی سی ڈگی تلاش کی گئی، اس سائز کا بندہ تلاش کیا گیا، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ آپ کا بیڑا غرق کرنے والوں میں خواجہ آصف کا بڑا رول ہے، آپ کا ستیہ ناش کرنے میں، آپ کا یہ چیپٹر تباہ کرنے میں آپ کے بھائی کا، آپ کی پارٹی کا، آپ کے اسٹارورٹس کا بہت رول ہے۔ اس کو میاں صاحب یہی کہتے ہیں کہ اللہ دا حکم، یہ ماننا پڑتا ہے۔ اور اگر اگلی حکومت اس سے بھی برا پرفارم کرے، ویسے میرا نہیں خیال کہ اس سے برا ہیومنلی پرفارم کیا جا سکتا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، تو اگر اس سے بھی گئی گزری حکومت ہوئی تو پھر شاید آپ کو دوبارہ سے یاد کیا جائے، کیونکہ سیاست میں دروازے ہمیشہ ہمیشہ بند نہیں ہوتے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ؟ چھٹا پوائنٹ، ایک اور آئٹم ایکسپوز ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں ان 3 سالوں میں۔ دجال صفت لفافی اور دلال صفت مالکان، جو بہت سارے چینلز کے مالک ہیں اور دلالی کرتے رہے کوئلوں کی میں صرف یوفیمائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات کوئلوں سے بہت اوپر کی ہے جس کی یہ دلالی کرتے رہے ہیں، یہ بھی کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ گزارش کروں گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سکسیس از دا بگیسٹ ریونج، انتقام لینے کے لیے کسی کو پٹھا ٹانگنا ہرگز درکار نہیں ہوتا، خود اوپر جانا ہوتا۔ آپ اوپر چلے جائیں، دوسرا شرمندگی کوئی اپنی سزا سمجھے تو کسی کے خلاف کچھ مت کریں، لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بے نوا صحافیوں نے اینکرز کا روپ دھارا، اللہ نے ان کی چھوٹی سی پکار کو دھاڑ میں کنورٹ کر دیا، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود وہ بے نوا نہیں رہے، وہ لوگوں کی آواز بنے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے حق گوئی کا، صاف گوئی کا پیغام۔ تو ذلیل کون ہوا؟ یہ جو دونوں ہاتھوں سے بلکہ 10 ہاتھوں سے پیسہ ٹھونستے رہے، اپنے پتہ نہیں کہاں گھسیڑتے رہے، کون سی تجوری ہے جو خالی رہ گئی تھی؟ اور بزدلی، سارے صرف پیسے کے لالچ میں نہیں تھے۔ میں بہت سو کو جانتا ہوں، ایک کی مثال میں نے چند دن پہلے دی تھی، بڑا اہم کیریکٹر، لیکن جب مجھے پتہ چلا نا کہ اس کے ساتھ ایکچولی کیا ہوا ہے، یہ مجھے لندن پتہ چلا تھا، بخدا میں اس سے جو نفرت کرتا تھا نا، اور بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نفرت کا لیول بالکل ریسیڈ ہو گیا، وہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ وہ تو مجبور تھا بیچارہ، بد نصیب تھا، اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جو بھی تھا چھوڑیں، دفع کریں، لیکن کچھ تھا ایسا کہ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری، تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ آگے آئیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اس میں جو غداران تھے نا، کچھ تو تھے مجبور، بیچارے مجبور تھے، وہ بھی متروک ہو گئے، اور کچھ غدار تھے۔ مثلا میں بالکل نہیں کہوں گا اسد عمر، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ غدار ہے، وہ پیارا آدمی ہے، بڑے نفیس آدمی ہے، وہ اتنا ہی پیارا ہے جتنا زبیر ہے۔ زبیر تو خیر 4 ہاتھ آگے ہے نا، زبیر تو بڑا ہی لاجواب، بہت ہی لاجواب آدمی ہے، اور میں اس زبیر کو جانتا ہوں جو میاں صاحب کی مجھ کا بال ہوتا تھا اور میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور ہمیشہ مطلب ہے کہ بڑے نفیس طریقے سے معذرت خانہ انداز میں وہ کہا کرتے تھے، یہ آج آپ نے یہ بات کی ہے، دیکھیں اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی یا تو ریزننگ کر لینا۔ 1-2 دفعہ ان کے ساتھ سین بھی پھنسا میرا، اور دیٹ کلمینیٹڈ انٹو فرینڈشپ، دوستی ہوگی، ایک تعلق ہو گیا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی اسد عمر کی، کہ اسد عمر جیسوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹریٹرز تھے، یہ بیچارے مصلحت کوش تھے۔ شیریں مزاری ٹریٹر نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ ہو جائے، کوئی مصلحت کوشی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس آزمائش سے بھی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یاد ہے نا وہ ایک آسٹریلیا میں ایک لڑکے کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، جس کے بھائی کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گی کہ بات کرو ذرا اپنے بھائی کے ساتھ،
یاد ہے نا, اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہے. یہ سارا کچھ ہم بھول جائیں گے, یہ سارا معاملہ فراموش کر دینا چاہیے. کیوں؟ اگر ملک واپس ڈگر پہ آ جائے, بہترین تعلقات آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ہو, معیشت آپ کی پھلنے پھولنے لگے, اور یہ ہے نا, یہ پوسچر آپ کا چینج ہو, آپ صرف اس پوسچر پہ رہیں, لوگوں کو دیتے دلاتے رہیں, اور ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں, یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور آخری بات, آخری لینڈ مارک آف دس ساگا, دا لاسٹ چیپٹر, فائنل ڈیسٹینیشن آف دس جرنی, دیٹ از دا اللہ فیکٹر. کہ کیا شاندار اسکرپٹ تھا اس کا اسلوب, کیا میں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ یہ اس کا سٹائل ہے کہ بہت چھوٹی چیز سے بہت بڑی چیز کو مرواتا ہے, وہ کبھی بڑی چیز سے چھوٹی چیز کو نہیں مرواتا. ابرہا کے ہاتھیوں کا میں نے بڑی دفعہ ریفرنس دیا, چھوٹے سے پرندے کا ریفرنس, گولایت کا ریفرنس, ایک ینگ بوائے آف 14, اور سلنگ یعنی غلیل بھی کوئی ہتھیار ہوتی ہے. اس دور کی سپر پاور کو اس نے مٹی چٹا دی. نمرود لتر کھاتا تھا صبح دوپہر شام, ایک مچھر, یہ اس کا سٹائل ہے. تو یہ سارا کچھ اس نے, کیا وہ حالات کو نہیں پلٹ سکتا تھا؟ بہت پہلے پلٹ سکتا تھا. آپ اپنا پہلا قدم اٹھا ہی نہیں رہے تھے. آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو 99 قدم آئیں گے. یہ اس کے نظام کے خلاف ہے. زبانی جمع خرچ پہ وہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کہیں یا اللہ بس تیرے کو دعا کر لی ہے تو. کیوں؟ کیا اسپینش قوم نے قربانی نہیں دی تھی؟ امریکی قوم نے قربانی, برطانوی قوم نے, فرانسیسیوں نے, ٹرکس نے, یہ ٹرکش قوم نے تو ابھی کل قربانی دی تھی. تو جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, جب تک آپ اپنا آپ نہیں دکھائیں گے, جتنے جوگے, یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اسلوب ہے, اور کیا حسین اسلوب ہے کہ وہ مارکنگ کرتے وقت پاس مارکس چینج کرتا رہتا ہے. اس کے پاس مارکس یہ ہیں, اس کے یہ ہیں, اس کے یہ ہیں. ہماری قربانی اتنی بڑی نہیں رکھی گئی جتنی فرانس کی تھی. فرانس نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ فرینچ ریولوشن کو لے کر آگے بڑھیے, رین آف ٹیرر سے اور آگے بڑھیے, نپولین کے خاتمے پہ, اور اس کے بعد پھر چل وہ آزادی, وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے گانا ہے وہ ابرار الحق کا, ہم لے کے رہیں گے آزادی, وہ ان کا گانا ہے. ہم تو اب بھی بالکل مہین سے, چھوٹے سے, نفیس سے, بیچاری وہ دبی ہوئی قوم جس نے سر اٹھانا سیکھا ہی نہیں تھا. کسی نے کل بڑی اچھی ایک تحریر تھی کہ جیسے دولت شاہ کے وہ کیریکٹرز ہیں جن کے سروں پر وہ ڈال دیے جاتے ہیں ہیلمٹس, اور انہیں لاک کر دیا جاتا ہے, اسی طرح ہم تو جیسے ہی پیدا ہوئے یتیم ہو گئے. ایک یتیم چھوٹی سی مسکین قوم, چھوٹے چھوٹے سر تھے ہمارے, ان کے اوپر ایوب خان صاحب جیسوں نے آ کر ایسی کسائی کی کہ ہمارے سر بڑے ہو ہی نہیں سکے. ہم سٹینٹڈ گروتھ جو ہے نا ہر طرح کی, اس کا شکار تھے. پھر بھی اگر ہم نے یہ 3 سال سٹرگل کیا تو رب کریم نے شرف قبولیت بخشا. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے. اپیرنٹلی یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, بھلے سے اس کے تانے بانے واشنگٹن ڈی سی سے ملتے ہوں, بھلے سے اس کا تعلق لندن سے, یورپ کی صورتحال سے, کووڈ-19 کی باقیات سے ملتا ہو, لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر ہے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اللہ کو پاکستان کی بہتری منظور ہوئی تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, ہمارے جرائم معاف کر دے گا. اپیرنٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو 3 سال ہے نا, آپ ان پہ اگر غور کریں تو آپ بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں, جن میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین نہیں بہترین دور تھا.